نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد کے بابرکت ماحول کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر، جس دور میں خیر کے کاموں کے لیے مسجد میں بیٹھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کی مجالس میں وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ کتنا قیمتی وقت ہے اس کا اندازہ تو جیسے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر انسان کو افسوس ہوگا کہ ہائے کاش جو وقت بازار میں گزر گیا یا دنیا کی محافل میں گزر گیا وہ وقت مسجد کے اندر گزرتا، اعمال کے اندر گزرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ بہرحال انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کس گلی کے کس نکر پہ شام زندگی کی ہو جائے، اسرائیل علیہ السلام پہنچ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور آ کر روح قبض کر لے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ دنیا سے جو انسان آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، وہ کوئی نہیں کہہ سکتا 900 سال کے بعد بھی آخر روح قبض ہو گئی، 800 سال کے بعد بھی، 600 سال کے بعد بھی، 100 سال کے بعد بھی، 50 سال کے بعد بھی، کسی کی 40 سال کے بعد، کسی کی جوانی کے اندر، کسی کی لڑکپن کے اندر، کسی کی بچپن کے اندر۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ لیکن وہ گھڑیاں جو انسان کو زندگی کے اندر مل جائیں ان گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے، اس گھڑیوں کو قیمتی بنانا چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم قبر کی جانب بڑھ رہے ہیں، موت کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح انسان بڑا ہوتا ہے قبر کے قریب ہوتا ہے۔ اسباب کے درجے میں تو یہی ہے کہ جتنا جو ضعیف ہوتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، ناتواں ہوتا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں اس نے پہلے دنیا سے جانا ہے کیونکہ یہ بیمار ہو گیا ہے۔ باقی اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، وہ انسان نہیں جانتا کہ پہلے معصوم نے جانا ہے یا بڑے نے جانا ہے یا بوڑھے نے جانا ہے۔ بہرحال ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو آخر اس نے ایک دن جانا ہی جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس وقت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، کیونکہ قبر ایک ایسا گڑھا ہے، ایسی جگہ ہے کہ جب انسان کو زمین کے 6 فٹ نیچے دفن کر دیں گے، اوپر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ 2 چیزیں ہیں۔ مومن کے لیے وہ جنت کے باغات ہیں، اور منافق فاسق فاجر گناہگار کے لیے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اب ہم اللہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اللہ بڑے ظالم ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں مسلمان کو قبر میں عذاب دے رہے ہیں۔ بھائی اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راستے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ قرآن کریم 30 پارے ہماری ہدایت کے لیے، حضور علیہ السلام کا 23 سالہ نبوت کا دور ہماری ہدایت کے لیے، اور لاکھوں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اتنے بڑے شیخ، یہ سب ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ آج ہم اگر عمل نہیں کرتے اور اپنی وہ قبر جو جنت کے باغوں میں باغ بن سکتا ہے اس کو ہم جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں تو ہمارا اپنا قصور ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسروں کی غیبت مت کرو۔ آج کون سا موضوع ہے؟ زبان کا موضوع ہے۔ زبان کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زبان سے 20 گناہ کبیرہ، کتنے گناہ؟ 20 گناہ کبیرہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس میں 2 بڑے گناہ جھوٹ اور غیبت ہے۔ کون سے؟
جھوٹ اور غیبت ہے۔ جھوٹ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک وہ ہے جب بات کرے تو کیا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ جب بات کرے، وہ بزنس ہو، وہ گھر کے معاملات ہوں، سکول کے معاملات ہوں، کالج کے معاملات ہوں، مدرسے کے معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، جب بات کرے گا تو کیا بولے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ اور جھوٹ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو 1 کلومیٹر دور اللہ کی رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے، اتنی سخت بدبو آتی ہے اس سے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کو بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کسی کو چکر دینا، ہم بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ بڑا بن کے آیا تھا، دیکھو ہم نے ایک بات کی چکر دے کے فارغ کر دیا اس کو۔ بھائی وہ فارغ نہیں اور تم فارغ ہو گئے ہو۔ 1 کلومیٹر دور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، کس سے؟ جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ لین دین کے معاملات پہ، دنیا کے زندگی کی کسی شعبے کے اندر بھی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی معاملات کے اندر بھی جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسرا، وہ انسان جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اگر میں کسی کے پاس یا میرے پاس کوئی انسان امانت رکھوا دے تو میں اس کے اندر خیانت کر لوں، جب وہ امانت لینے آئے تو اس کو کہوں بھائی وہ تو میں نے خرچ کر لیے ہیں، میں نے آپ کی امانت استعمال کر لی ہے، مسجد کی امانت ہو، مدرسے کی امانت ہو، کسی کی ذاتی امانت ہو، کسی مجبور کی امانت ہو، کسی کے پاس رکھوا دے وہ کہ بھائی میں مجبور ہوں، یہ میری امانت رکھ لیں، اور وہ استعمال کر لے یا امانت ہڑپ کر لے۔ یہ 3 خامیاں جس کے اندر ہوں گی وہ کون ہوگا؟ منافق ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کی بات حق اور سچ ہے، جس میں جھوٹ کا 1% بھی شائبہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے فرمایا کہ 3 خامیاں جس کے اندر ہوں، بات کرے اور جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کوئی یہ کہتا ہے جی میں کل فلاں جگہ پہنچوں گا، یا فلاں جگہ آپ کی یہ معاملات ہیں یا ہماری ڈیل ہے پوری کروں گا، وہ نہیں کرتا، یا اس کو بلاتا ہے خود موجود نہیں ہوتا، یا کسی بھی معاملے کے اندر وعدہ کرتا ہے۔ اور تیسرا، وہ جو امانت کے اندر خیانت کرے۔ فرمایا یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا جھوٹ کی موجودہ شکلیں کیا ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں جھوٹ کی موجودہ شکلیں کیا ہیں، جو کہ ہم نے بالکل سادی بات کرنی ہے، جو ہم بھی کر سکیں اور آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کر سکیں۔ نوکری سے چھٹی لینے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا، آج یہ بڑی معاشرے کے اندر بہت بڑی بیماری ہے۔ ملازمت سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، ملازمت ہوتی ہے۔ ملازمت نوکری سے چھٹی لینے کے لیے، ملازمت سے چھٹی لینے کے لیے ہم لوگ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ نااہل لوگوں کے لیے جھوٹی سفارش کرنا۔ ایک انسان ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہے، اس کے لیے جھوٹی سفارش کرنا، وہ بھی جھوٹ میں آتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تو فلاں سے تعلق ہے، فلاں آفیسر سے تعلق ہے، فلاں جج سے تعلق ہے، فلاں وزیر سے تعلق ہے، ہم اس کے اہل نہیں، لیکن سفارش ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے، اس ادارے سے بھی دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دھوکہ ہے۔ تیسری بات، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ بہت معاشرے کی بیماری ہے کہ مذاق کے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں سمیت میرے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیا ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ عام انسان نہیں، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے انسانیت کو بنایا گیا، جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا، وہ انسان ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مذاق کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے، مذاق کے انداز کے اندر بھی، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ خاص کر وہ جو مزاحیہ پروگرام پیش کرتے ہیں، سارا جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے، ڈرامے پیش کرتے ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہم جھوٹی چیزیں پڑھ کر مجلس کے اندر بیٹھ کر مجلس کو گرمانے کے لیے، مجلس کے احباب کو ہنسانے کے لیے، مجلس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ جی فلاں شخص آ گئے، یہ تو مجلس کی جان ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی آپ نہیں آئے تو مجلس بالکل بے رونق تھی، آپ آ گئے ہیں تو مجلس میں جان پڑ گئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں مجلس میں جان ڈالنے والے؟ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، اپنا بھی دل مردہ کرتے ہیں، دوسروں کا بھی دل مردہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہنسا کر بڑے خوش ہوتے ہیں ہم، لیکن ایسے لوگوں کو بتلا دو، چاہے میں ہوں یا کوئی ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے دوست ہوں، ان کو بتلا دو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو مذاق کے طور پر جھوٹ بول کر محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے۔ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر لوگ جھوٹا کیریئر سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی ہمارا اتنا کیریئر ہے اور ہمارا یہ کردار ہے فلاں محکمے کے اندر، اور ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہے فلاں محکمے کے اندر، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ پانچویں اپنے نام کے ساتھ عہدے لکھنے، سید نہیں ہے تو سید لکھتا ہے، عالم نہیں ہے تو عالم لکھتا ہے، کوئی اور اس کا عہدہ کے برابر نہیں ہے لیکن اپنے نام پہ عہدہ لکھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مزاح کیا کرتے تھے، کسی سے مذاق کیا کرتے تھے، اس کے اندر بھی سچ فرمایا کرتے تھے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک بڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، سب نے سنا ہوا واقعہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت میں بوڑھیا نہیں جائے گی، جنت میں بوڑھی کوئی نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو کے چلی گئی، اٹھ کے بہت پریشان۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا تو بہت پریشان ہے کہ جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بڑھیا کو خوشخبری دے دو، اس کو کہہ دو جا کر کہ بوڑھی کوئی نہیں جائے گی، جو عورت جائے گی وہ جوان ہو کے جائے گی۔ اس طرح کا مذاق تھا۔ ایک صحابی جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کو اونٹ کا بچہ دے دیتے ہیں۔ صحابی حیران ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا بچہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے تو سواری کے لیے اونٹ مانگا ہے۔ فرمایا بھائی وہی بھی تو اونٹ کا ہی بچہ ہے جو بڑا بھی ہے تو اونٹ کا بچہ۔ اس طرح کا مذاق کیا کرتے تھے، جو مذاق بھی تھا، صحابہ اکرام کا دل بھی بہلاتے تھے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں تھا، اس میں ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے آج اپنی مجالس کے اندر جھوٹ سے بچو، 100% جتنا ہو سکو جھوٹ سے بچو۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک انسان آئے
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، سارے گناہ میرے اندر ہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہی فرمایا تھا، ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی۔ اگر آج ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری عبادات بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جھوٹ ہم نہیں چھوڑتے۔ اور میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ غیبت کے متعلق تھی۔ ایک چیز جھوٹ ہے اور دوسری غیبت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز میں بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک ہمارا بھائی مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو کوس رہے ہیں، اگر یہ سامنے اس کی جائے اس کو برا لگے، غیبت اس کو کہتے ہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ بات جو اپنے بھائی کو ناپسند ہو اور اس کے سامنے بیان نہ ہو رہی ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ خامی اس میں موجود ہو تو فرمایا یہی غیبت ہے جو اس کو ناپسند ہے۔ آگے عرض کیا اگر خرابی نہیں تو پھر فرمایا پھر تو بہتان ہے، کہ ایک انسان کے اندر وہ خرابی نہیں ہے جو اس نے بیان کی ہے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو وہ بہتان ہے، وہ دونوں گناہ ہے، ایک غیبت کا گناہ دوسرا بہتان کا گناہ۔ اس لیے ہم نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور غیبت سے بھی بچنا ہے۔ غیبت کے بارے میں بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ حدیث شریف میں جناب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ معراج کی رات جب نبی علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ تو جناب جبرائیل امین سے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے جبرائیل یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کون لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی عزت پر، دوسروں کی آبرو پر حملہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہرے نوچ رہے ہیں، جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اتنا سخت گناہ ہے۔ آگے دو عورتوں کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں تھیں جنہوں نے روزہ رکھا۔ جنہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، بھوک بہت شدید لگ گئی، مشہور واقعہ ہے، پیاس بہت لگ گئی، اور جناب نبی علیہ السلام تک میسج بھیجا کہ ہم روزہ افطار کرنا چاہتی ہیں، ہماری حالت بہت خراب ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا اور اوپر سے جبریل وحی بھی لے کر آ گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل امین وحی بھی لے کر آ گئے، سارا واقعہ بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں عورتوں کو لے کر آؤ۔ وہ دونوں عورتیں جناب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیالہ رکھا۔ کیا رکھا؟ پیالہ رکھا اور فرمایا اس میں قے کرو۔ ایک عورت نے قے کی، اس کے منہ سے بوٹیاں، گوشت کے لوتھڑے، پیپ، خون نکلا۔ دوسرے سے قے کروائی تو اس کے منہ سے یہی چیزیں نکلی۔ فرمایا کہ تم نے تو افطار کر لیا ہے، تم کس چیز کی اجازت مانگتی ہو؟ اپنے بھائی کا جو تم نے غیبت کر کے گوشت کھایا ہے یہ وہ سارا نکل گیا۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ عورتوں کے روزے ہیں لیکن
دن کے اندر غیبت کی تو کیا نکلا؟ گوشت کے لوتھڑے نکلے، خون نکلا، پیپ نکلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، گوشت کھایا ہے، وہ سارا کچھ نکل آیا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جھوٹ سے بچنا ہے، دوسرا غیبت سے بھی بچنا ہے۔ ایک تابعی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ربی سب کہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے۔ ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، وہاں پر غیبت ہو رہی تھی، اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ تشریف لائے، اس نیت سے کہ غیبت ختم ہو چکی ہوگی، لیکن غیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ محفل غیبت کی چل رہی تھی، تو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی دو چار اس میں لقمے دے دیے، باتیں کہہ دیں۔ تو جب رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر ایک سیاہ فام آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں گوشت ہوتا ہے، اور آ کر کہتا ہے اے ربی اس گوشت کو کھاؤ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گوشت تو سور کا ہے، یہ گوشت تو حرام گوشت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس گوشت کو میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے سیاہ فام نے زبردستی اس کے منہ میں ٹھونستے رہے۔ وہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، تابعی تھے، عام ولی بھی نہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ انسان تھے۔ وہ زبردستی گوشت کو ٹھونستے رہے، جب صبح اٹھے تو منہ سے بدبو آ رہی تھی اس گوشت کی، اور 3 دن تک جب بھی کھانا کھاتے اسی گوشت کی بدبو ان کے منہ سے آتی تھی۔ یہ تو ایک تابعی کا حال ہے کہ انہوں نے غیبت کی مجلس میں بیٹھے چند باتیں کہیں، اور ہم وہ انسان ہیں جو ایک عرصہ دراز سے غیبت کرتے آ رہے ہیں، جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے بچنا ہے۔ ابھی آج ہی مجھے ایک دوست اپنا واقعہ ایک ساتھی کا سنا رہے تھے، جاوریاں کے اندر، ضلع سرگودا جاوریاں، وہاں پر ایک شیخ، ایک عالم دین ہیں، اللہ والے ہیں، نام نہیں لیتا، ان کے پاس کوئی شیخ آئے تبلیغی جماعت کے، گشت کروانے کے لیے نکلے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، ہم تو پہلے وقتوں کی بات سنتے تھے، یہ آج کے بھی ایسے دور لوگ موجود ہیں۔ وہ گشت کرنے کے لیے جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو ساتھ تھے عالم وہاں کے مقامی، تو وہ جس بندے کو دیکھ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، بار بار چہرہ نیچے کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شیخ چلیں واپس مسجد، گشت نہیں کرنا، واپس چلیں مسجد، گشت نہیں کرنا۔ شیخ پریشان ہو گئے۔ شیخ بھی اللہ والے تھے، بانپ گئے اس چیز کو کہ یہ نوجوان کیوں کہہ رہا ہے اس طرح۔ نوجوان ہیں، 35-40 سال عمر ہے اس عالم کی، قاری ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ جب بہت پریشان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ریڑھی ہے سموسوں کی، یہاں سے سموسے اور پکوڑے کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں شیخ، یہ کوئی کھانے والی جگہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اگر آپ کا موڈ ہے تو گھر سے بنوا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی ریڑھی سے کھانے ہیں۔ وہ جب ریڑھی والے کو صاحب مولانا نے دیکھا تو پھر منہ نیچے، پریشان، رنگ پھک ہوا، ایک چہرے کا رنگ آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، اس پریشان اضطراب کی حالت میں تھا کہ شیخ جلدی مسجد میں چلتے ہیں، بس گشت نہیں کرنا۔ انہوں نے ان کو آرڈر دیا کہ بھائی 2 سموسے پکوڑے دو ہمیں۔ جب پکوڑے سموسے لیے، جب 2 لقمے ہی پکوڑے سموسوں کے کھائے تو مولانا کا چہرہ کا رنگ ٹھیک ہو گیا، وہ جو اضطراب کی حالت تھی ختم ہو گئی۔ وہ شیخ سمجھ گئے۔ اب اندر کا واقعہ کیا تھا کہ اس اللہ والے کو جس چہرے کو دیکھتا تھا، انہوں نے خود بتایا، اس نے کہا کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی بندر نظر آ رہا تھا، کوئی خون میں نہایا ہو نظر آ رہا تھا، مختلف چہرے۔ کسی نے کسی کا حق کھایا ہوا تھا، کسی نے کا بہن کا حصہ نہیں دیا، کسی نے کوئی حق مار گیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا کوئی حق غصب کر لیا۔ جو آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہم سے لے کے دکھائے، جو ہم سے چھین کے دکھائے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں دیکھ کر انسانوں کے چہرے کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں، لیکن جب بازار کی چیز کھائی تو وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ آج سے 3-4 جمعے قبل میں جنگ جامعہ دارالسکینہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا صوفی یار مصعب نقشبندی رحمہ اللہ، وہاں ان کی قبر پہ گیا اور وہیں جمعہ پڑھا۔
وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک سید پیر عبد الرحمن شاہ صاحب بڑے مجذوب انسان ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ہم کٹھے ہی گئے بلکہ وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ جب شیخ حیات تھے تو شیخ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ولی کی ایک نظر ہوتی ہے، جذب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ جذب کی نظر کسی انسان پہ پڑ جائے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. تو شاید وہ نظر ان پہ پڑی تھی، کچھ نصیحتیں فرمائیں. وہ کہنے لگے جب ہم باہر نکلے تو ہمیں چائے کی طلب ہوئی، ہم نے ہوٹل کی چائے پی تو وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی. تو اس لیے کوشش کریں بازار کی چیزیں نہ کھایا کریں، اپنے گھر کی چیز بناؤ، بازار کی چیزوں سے بچو. یہ اس نوجوان عالم نے ابھی عمرے پہ گئے تھے تو ساتھ ہمارے عزیز تھے، ان کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا وہاں حرمین شریفین کے سفر کے اندر. اور دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت دنیا کے بعض لوگ جو ظالم بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، سفاک بھی ہیں اور گستاخ دین بھی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج سے نہیں حرمین شریفین کے دشمن، 600 صدیاں گزر چکی ہیں، 600 سال سے وہ حرمین شریفین کے دشمن ہیں تو 1400 سال سے، لیکن 600 سال سے سعودیہ سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن 600 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا اور اب بھی نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بادشاہ اس ملک کا جب روزہ مبارک پر آیا حاضری دینے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے، جب 7 شیخین کے لیے کہا گیا اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، نازیبا کیا تبرہ اس نے بکا ہوگا، اور وہ وہاں پر سلام نہیں پڑھا، وہیں سے واپس ہوا. تو اگلے جمعے شیخ حذیفی نے اس پہ احتجاج کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا. آج وہی زبانیں پوری دنیا کے اندر بھونک رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب ہر ہاتھ جو حرمین شریفین کی طرف بڑھے گا وہ کٹ جائے گا انشاءاللہ، وہ آنکھیں نکل جائیں گی، وہ زبانیں کٹ جائیں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ حرمین شریفین کے تحفظ کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. پہلے بھی جب بیت اللہ پہ ہاتھیوں نے چڑھائی کی تھی تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابابیل آ گئے تھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی ابابیل آئیں گے، ان ہاتھیوں کو تباہ و برباد فرما دیں گے. اس لیے آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین شریفین کے ناموس کے لیے، حرمین شریفین کے تحفظ کرنے کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور سب مسلمان ہر نماز میں یہ دعا کیا کرو، چونکہ سب انسانوں نے دنیا سے جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ایک نہ ایک دن اسرائیل سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے. یہ دعا کیا کرو کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. کون سی دعا کرنی ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما. جب قیامت کے روز اٹھیں تو پورا جسم زخموں سے بھرا ہو، خون بہ رہا ہو، اس حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے. نہ یہ ہو کہ ہم گناہوں سے لبڑے ہوئے ہوں، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں. اس لیے آج کی مجلس کے اندر چونکہ وقت بہت ہو گیا، ابھی مضمون باقی تھا، اگلا انشاءاللہ اگلی مجلس ذکر کے اندر مضمون بیان ہوگا، اس کا دوسرا حصہ. 3 باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے، معاملات کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی، یعنی کہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی، بزنس کے اندر جھوٹ چھوڑ دینا ہے. گھر والوں سے جھوٹ بھی نہیں بولنا، اور اپنے اہل خانہ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، دوست احباب سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور جو وعدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور دوسرے نمبر پر غیبت چھوڑنی ہے، غیبت چھوڑنی ہے.
غیبت سب سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت، اس لیے غیبت کو چھوڑنا ہے۔ اپنے بھائیوں کا خون اور گوشت نہیں کھانا۔ اگر کوئی غیبت کر بھی رہا ہے اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں، یا اپنے بھائی کو منع کرو کہ بھائی یہ غیبت بند کر دو۔ اگر نہیں غیبت منع کرنے پہ قادر تو مجلس سے اٹھ کے باہر نکل جاؤ، آپ بچ جائیں گے کم از کم۔ اور تیسرے نمبر پر تحفظ حرمین شریفین کے لیے 24 گھنٹے تیار رہنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اپنے آپ کو استطاعت کے مطابق تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ جہاں جس وقت بھی حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی، اس ملک کو ضرورت پڑے گی تب بھی خون دیں گے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑی، جب بھی آواز آئی تو لبیک کہتے ہوئے پہلی صفوں میں جا کر خون دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ باتیں میں نے کہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔